سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کو مسائل سے بچانے کے لیے اور ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دینے کے لیے مستقل کوشاں ہیں۔ آپ بھی اپنے طور پہ کوشش کریے، سمجھنے کی کوشش کریے، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی، تو اس لیے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، اور اگر جسمانی صحت ہوتی ہے تو انسان ہر چیز میں خوشی محسوس کرتا ہے، کیسے بھی حالات ہوں، کم ہو، اگر ٹھیک ہے، اگر رزق کی کوئی تنگی ہے یا کھانے پینے میں تھوڑی تنگی، لیکن اگر صحت درست ہے تو وہ انسان خوش رہ سکتا ہے اور ہمت سے اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکتا ہے، کام کر کے اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر صحت ہی صحیح نہ ہو تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے، صحت کے صحیح ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو انفیکشن سے بچائیں اور اپنے جسم و جسمانیت کی بہت زیادہ کیئر کریں اور اس کو ایک نعمت سمجھ کے استعمال کریں۔ ہم آپ کے سامنے جو بیان کر رہے ہیں ابھی، تو ڈائبٹیز کے بارے میں بیان کریں کہ حاملہ خواتین کو جو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ سے تذکرہ کر رہے تھے کہ ولادت سے پہلے کی دیکھ بھال جو ہے کہ وہ کس طرح سے کرنی چاہیے اور کتنا غور و فکر کرنا چاہیے اس کے بارے میں کہ حاملہ خاتون جو ہیں وہ بھی صحت مند رہیں اور بچہ بھی صحت مند پیدا ہو ان کا، اور ماں اس طرح یہ جو طبی عملہ ہے یا مڈ وائف جو ہے، ماں کے وزن یا پیٹ کے حجم میں اضافے کی حالت سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ان کے جسم میں نیوٹک مائع کی مقدار زیادہ ہو گئی ہے۔ ڈائبٹیز کی وجہ سے پیدا ہونے والی ہر پیچیدگی کو نظر رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ خدا نخواستہ پیچیدگی کی نوعیت سنگین اور پرخطر ہو تو خاتون کو حمل ختم کرنے کی ضرورت کا قائل کیا جا سکے۔ یعنی اب بار بار جب ان سے ملیں گی اور ان کو بتائیں گی کہ یہ پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے کنٹرول نہیں کی، پہلے وہ نہیں ملی ڈاکٹر سے اور یہ حمل ہو گیا ہے، تو اگر خدا نخواستہ یہ چیزیں پیدا ہو گئی ہیں تو بجائے اس کے کہ ایک ایب نارمل قسم کا بچہ پیدا ہو، وہ اپنے حمل کو ختم کرائیں اور پھر نئے سرے سے اپنی صحت کو بہتر کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے حاملہ ہونے کی کوشش کریں۔ دوران حمل ڈائبٹیز کا کنٹرول، اب ہم اس کے بارے میں تذکرہ کریں گے کہ زمانہ حمل میں ڈائبٹیز پر کنٹرول کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ حاملہ خاتون کے خون میں گلوکوز کی سطح معمول سے کم یا زیادہ نہ ہو۔ کھانے سے پہلے یہ سطح 4.0 ملی مول سے لے کر 5.5 کے درمیان ہونی چاہیے۔ کھانے سے پہلے اتنی ہونی چاہیے، 5.5 تک ہونی چاہیے، اور کھانے کے بعد اسے 7.2 ملی مول سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ حاملہ خاتون کی خوراک کی ضرورت کے بارے میں صحیح مشورہ کوئی ماہر ڈاکٹر ہی دے سکتا ہے۔ متلی محسوس ہونے یا قے جیسی شکایات پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ حاملہ خاتون کو خوراک کی مقدار صحیح رکھنے کی اہمیت سمجھانی چاہیے کہ وہ کون سی خوراک استعمال کریں کہ جس کے اندر بہت زیادہ آئل نہ ہو، جس میں صحیح طریقے سے نیوٹریشن ہو، اور کتنا کھانا چاہیے ان کو یہ بھی صحیح طریقے سے بتانا چاہیے کہ ایک وقت میں وہ کتنی خوراک جو ہے ان کو استعمال کرنی چاہیے۔ اگر خوراک میں ریشے دار اجزاء زیادہ ہوں گے تو خون میں گلوکوز کی مقدار متوازن رکھنے میں مدد ملے گی، کیونکہ اس سے کاربوہائیڈریٹس کے اجزاء جسم میں جذب ہونے کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ جب بچہ بڑھتا ہے تو کاربوہائیڈریٹس کی طلب بھی بڑھ جاتی ہے، چنانچہ مناسب وقفوں سے خوراک کی مقدار کا جائزہ بھی لیتے رہنا چاہیے۔ اگر 24 گھنٹوں میں یورین ٹیسٹ کر لیا جائے تو اس سے ضائع ہونے والے گلوکوز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جلد کے نیچے انجیکشن کے ذریعے انسولین کی فراہمی اکثر خواتین میں ڈائبٹیز کے کنٹرول کا سب سے بہتر طریقہ ہے۔ خاتون کو صبح ناشتے سے پہلے اور رات کے کھانے سے پہلے دونوں طرح کی انسولین دینی ہوگی۔
یعنی ایک وہ جس کا اثر مختصر مدت تک محدود رہتا ہے اور دوسری وہ جو دیر تک اثر کرتی ہے۔ حمل کے دوران انسولین کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، چنانچہ انسولین کی مقدار بھی متناسب اضافہ ضروری ہوتا ہے۔ ڈائبٹیز کا پتہ چل جانے کے بعد مڈ وائف یا طبی عملہ جو بھی ان سے ڈیل کر رہا ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ حاملہ خاتون کو اپنے خون میں گلوکوز کی مقدار معلوم کرنا اور انسولین کا انجیکشن لگانا سکھا دے۔ پیٹ کے نچلے حصے یا ران کے مقابلے میں انجیکشن بازو کے اوپر لگایا جائے تو انسولین بہت تیزی سے جسم میں جذب ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انجیکشن ہمیشہ ایک ہی حصے میں دیا جائے تاکہ انسولین کے جذب ہونے کے وقت کا صحیح اندازہ لگانا ممکن ہو سکے۔ خاتون کو اپنی خوراک کی ضروریات کو سمجھانا اور اس کا حساب رکھنا بھی آنا چاہیے۔ ہر خاتون کے ایک کٹ فراہم کی جائے جس میں ایسی دوا ہوتی ہے جو وہ خون میں گلوکوز بڑھ جانے کی صورت میں انجیکشن کے ذریعے استعمال کر سکتی ہیں۔ یہ انجیکشن جلد کے نیچے لگایا جاتا ہے۔ حاملہ خاتون کے ساتھ اس کے افراد خانہ کو بھی اس کٹ کا استعمال آنا چاہیے۔ اب جیسے کہ کچھ تھوڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ تو یہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو بالکل ہی نابلد لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ اس سلسلے میں پتہ نہیں ہوتا کہ ظاہر ہے ان کی مدد تو طبی عملے ہی کو کرنی پڑے گی۔ ان خواتین کو یہ بتانا چاہیے کہ اگر خون میں گلوکوز بہت کم ہو جائے تو ہائپوگلیسیمک سمپٹم تو کیا کیفیت ہوتی ہے اور انہیں کیا کرنا چاہیے۔ کچھ خواتین جب اپنے خون میں گلوکوز کی کمی بیشی کے نظام کو سمجھ لیتی ہیں تو وہ انسولین کی مناسب مقدار لینا بھی جان لیتی ہیں۔ بعض طبی مراکز پر مستند ڈاکٹر بھی 24 گھنٹے مشورے دینے کے لیے موجود رہتے ہیں۔ تاہم ڈائبٹیز کنٹرول میں نہ ہو، حالت خراب ہو یا حمل میں پیچیدگی کا امکان ہو تو مریضہ کو فوراً ہاسپٹل لے جانا ضروری ہو جاتا ہے۔